اللہ 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 اللہ۔ آیت نمبر 110 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز ادا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وما اور وہ جو تقدموا تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی بھلائی، اس کے اندر نماز کا حکم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو تم کوئی بھلائی کر کے آگے بھیجو گے تاجدوہ تم پاؤ گے اسے، عند اللہ اللہ کے ہاں، تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو تم یہاں کرتوت کرو گے، جو تم یہاں کام کرو گے وہ تم اس کو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو تو اس کو تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ تو مسلمانوں کو اس کے اندر اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آدمی چاہے دینی کام کے اندر ہو چاہے دنیاوی کام کے اندر ہو تو اس کو اصلاح اپنی ضرور کرنی چاہیے، اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو تم بھلائی کرو گے وہ آگے تم اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، چاہے بندہ جس کام کے اندر بھی مصروف ہے تو اپنی اصلاح جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے، اور یہ جو اللہ جو ہے وہ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی علم کے اندر یہ سارے ہمارے کام موجود ہیں، تو جو بھی ہم نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت والے دن اس کا ضرور عطا کرے گا۔ اب اسے جو اگلی آیت ہے وَقَالُوا وہ بولے لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے الا مگر من کان ہودا جو ہو یہودی او نصارا، وہ بولے کہ جنت کے اندر کوئی بھی داخل ہوگا سوائے کس کے؟ یہودیوں کے اور نصرانیوں کے۔ تلکا امانیہم یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، قل اے محبوبہ فرما دو ہاتو لاؤ برہانکم اپنے دلیل ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر صرف یہودی داخل ہوں گے، اور یہودی کہتے تھے صرف یہودی داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ صرف عیسائی داخل ہوں گے۔ یہ گفتگو مسلمانوں کو بہکانے کے لیے تھی کہ مسلمان جو ہے اسلام سے بہک کر یا تو یہودیت کی طرف آ جائیں یا پھر نصرانیت کی طرف آ جائیں، تو ان کی تردید کے اندر یہ آیت نازل ہوئی کہ تورات اور انجیل کے اندر ایسا کچھ نہیں فرمایا گیا کہ وہ جو یہودی جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے یا جو عیسائی ہیں وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ یہ ان کی اپنی من گھڑت ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا قل ہاتوا برہانکم تلکا امانیکم یہ ان کی خیال بندیاں، یہ ان کی من گلت باتیں، یہ ان کی زبانی دعوے، یہ ان کی حماقت ہے، ٹھیک ہے، جہالت ہے، ان کی حماقت ہے، زبانی دعوے۔ اللہ نے فرمایا ہاتوا برہانکم لاؤ تم دلیل، اگر تورات کے اندر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، انجیل کے اندر کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، دکھاؤ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو، ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ لے کر آتے، تو ایسی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی جہالت ہے، حماقت ہے، ان کی خیال بندیاں ہیں، ان کی من غلط باتیں ہیں۔ اس سے اگلی آیت نمبر 112 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بلا ہاں کیوں نہیں، من اسلم جس نے جھکا لیا، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا لیا، وہو محسن اور وہ نیکوکار ہے، فلہ اجرہ بس اس کے لیے اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، بلا خوف اور نہ خوف ہے، علیہم ان پر، بلا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنت میں داخلے کا حقیقی معیار ایمان صحیح اور عمل صالح ہے، اور کسی بھی زمانے اور کسی بھی نسل اور قوم کا آدمی اگر صحیح ایمان و عمل رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی نبوت نہ ماننے والے کا ایمان قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی عمل جو ہے ایمان صالح کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ جو حضور علیہ السلام پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے، حضور علیہ السلام پر ایمان رکھے اور عمل صالح کرے تو وہ جنت کا مستحق ہے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ ان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل کیوں نہیں ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان صحیح اور عمل صالح لے کر آئے گا وہ جنت میں جائے گا، یعنی ایمان کے بغیر عمل صالح کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ عمل صالح ہمارے اس کام میں آئیں گے، تب اس وقت کام آئیں گے جب جو ہمارا ایمان ہے وہ ٹھیک ہوگا، جب ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ صحیح ہوگا، جب ہمارا عقیدہ رسالت ہے
وہ صحیح ہوگا جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخر نبی تسلیم کریں گے تو تب ہمارا ایمان جو ہے وہ صحیح ہوگا. جب ہمارا ایمان صحیح ہوگا اس کے ساتھ ہمارے اعمال صالحہ ہوں گے, اس صورت میں ہمارے اعمال صالحہ جو ہیں وہ قبول ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح سے پڑھنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.